صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، آب کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے، آب کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے، بیٹھے زمیں پسر کو جھکائے ہوئے امام، سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے، سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے، عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا، عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا، بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے، بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے، ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا، مگر ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا، مگر صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے، صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے، فرماتے تھے شہید ہوئے اقربا تمام، فرماتے تھے شہید ہوئے اقربا تمام، بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے، بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے، رودا دے کربلا کی سنایا کیے امام، رودا دے کربلا کی سنایا کیے امام، جب
کا تو رو دیے جب ذکر شام کا آیا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے صلوات بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی بھیا یہی میں قبر پر آنسو بہاؤں گی نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے سجاد رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سخن چلیے پھوپھی خدا کے لیے اب سوئے وطن رو رو کے جان دونا یہاں بہر ظلم نن ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسط میں ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ مسجد میں روزے پنانا جان کی اب جا کے روئیے دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے یہ سن کے اٹھی خبر سے آخر وہ سوگوار ایک ہودج سیاہ میں آ کر ہوئی سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل فگار پہلے گئی بقیے میں زہرا کی گل پہلے گئی بقیے میں زہرا کی گل پہلے گئی بقیے میں زہرا کی گل بولی لپٹ کے خبر سے اماں دہائی ہے بھائی کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے بھائی کو کھو کے زینب ناشاد بھائی کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے اماں سناؤں تم کو میں جو کو جفا ہوئی پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی چوتھے برس میں باپ بیٹی فدا ہوئی اماں حسین مر گئے میں بیری اماں حسین مر گئے میں بیری اماں حسین مر گئے میں بیری دل زندگی سے زینب مسترکہ ہٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا اماں تمہارے لال کو
کیا نہ غم ہوئے، لاش کے ہاتھ انگوٹی کی خاطر قلم ہوئے، مردے پہ میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے، پامال لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے، پامال لاش ہو گئی برباد ہم، پامال لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے، گوہر سکینہ کے بھی اتارے ہیں شمر نے، درے ہماری پشت پہ مارے، درے ہماری پشت پہ مارے شمر نے، اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا، بخار میں اس کو پہنایا تھا، کانٹوں پہ ننگے پاؤں عدو نے پھرایا تھا، اماں سوائے شکر نہیں لب ہلایا، اماں سوائے شکر نہیں لب ہلایا، اماں سوائے شکر نہیں لب ہلایا تھا، بلوایا تھا یزید نے دربار سکینہ مر گئی زندان شام، اماں سکینہ مر گئی زندان شام، اماں سکینہ مر گئی زندان شام میں، اے اماں ایک رسی میں بندھوایا تھا ہمیں، اونٹوں کی ننگی پشت پر بٹھلایا تھا ہمیں، سر تشت میں حسین کا دکھلایا تھا ہمیں، عابد کو درے مار کے رلوایا تھا، عابد کو درے مار کے رلوایا تھا ہمیں، حیرت ہے کیوں نہ زینب ناشاد مر گئی، اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے گھر، اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے، اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے گھر گئے، اماں پھرا کے کوفے میں پھر ہم کو کوبکو سر ننگے سوئے شام، ہمیں لے چلے عدو پہنچے جو شہر شام میں، ہم سب خوشادہ منہ، بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا جا، بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا جا، بازاریوں میں شور ہے ہوتا تھا جا، بیٹی علی کی زینب دلگیر آئی ہے، دیکھو چلو حسین کی ہمشیرہ، دیکھو چلو حسین کی ہمشیر، دیکھو چلو حسین کی ہمشیر آئی ہے، جزاک اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب میں درخواست کروں گا قبلہ سے کہ تشریف لائیں، میں جیسے خطاب نزیب ممبر ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ بابا زبل نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین
سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على القوم الظالمين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق واصدق القائلون بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. سامنے محترم، شکر گزار ہوں کہ آپ کی سماعتوں پہ آج تیسری نشست ہے. پچھلی 2 مجلسوں میں چونکہ مصائب کے بعد برآمدگی ہوتی تھی اور روشنی بھی نہیں ہوتی تھی، تو جو مرحومین تھے ان کا میں فاتحہ نہیں پڑھوا سکا تھا. تو اگر تھوڑی سی زحمت کریں کہ آج سورہ فاتحہ مسٹر عبدالولی خان نقوی، بی بی صغرا کرمان قدسیہ رضوی، علی دوست سید، ڈاکٹر صادق نقوی، تاجیہ رانا نقوی، سید محمد حسن نقوی، فرا تاج رضوی اور عبدالقاسم نقوی. اللہ ان تمام مرحومین کو درجات عالیہ عطا فرمائے، انہیں جوار سیدہ میں جگہ عطا فرمائے. 1 دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص ان مرحومین کے لیے اور گزشتہ جو آپ سے وابستہ مرحومین ہیں ان سب کے لیے 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بابا زبلنا علیہ صلوات. سامنے محترم، ادارہ جعفریہ کے تحت یہ تیسری مجلس ہے. سرنامہ کلام کے طور پر مشہور و معروف اور سب سے آسان آیت، کہنے کو آسان ہے لیکن ہمارے عقیدے کی بنیاد اسی آیت پر ہے. اسے آئے مودت بھی کہتے ہیں، آئے تطہیر کا پیش لفظ بھی کہتے ہیں. میں بھی گزارش کروں گا، اے رسول کہہ دو کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. آسان سے ترجمہ یہی ہے، لیکن جو اہل علم نے اس پر 20 بحثیں کی ہیں، اس میں فی کی جو ضمیر ہے اس پر بحث ہے. اگر اہل بیت قرابت داروں سے کرتے تو من کا لفظ استعمال ہوتا. فی کی ضمیر اشارہ کرتی ہے کسی خاتون کی جانب. بحثیں موجود ہیں، میں بچوں کو صرف اس پہ دیکھ لیجئے گا تفسیر میں. اس کا ترجمہ علماء کرام کی تفاسیر کی روشنی میں کی جائے تو میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری سیدہ سے مودت کی جائے. اس کی کئی گوشیں انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں. کل میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد یہی آئے مودت ہے، ہماری ثقافت کی بنیاد یہی آئے مودت ہے، ہماری تہذیب کے تانے بانے اسی آیت پر بنتے ہیں. آگے بڑھو قدم. ہماری توحید کی عمارت اسی پہ قائم ہوتی ہے، ہماری رسالت کی عمارت اسی پہ قائم ہوتی ہے. ہم زندگی کے دار و مدار اسی آیت پر رکھتے ہیں اور ہر ایک کو اجر رسالت سمجھتے ہیں کہ ہمیں ادا کرنا ہے. آپ کی مرضی ہے، یہ تو طے ہے نا کہ اجر رسالت ادا کرنا ہے. وہ رسول جس نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، ٹیکنیکل سی بات، جس کا کام کریں گے اسی سے اجر مانگیں گے. تو اللہ ہم سے کیوں اجر مانگ رہا ہے؟ اللہ کا کام کیا، اللہ اجر دے. بس یہ سمجھ لیجیے بزرگ، اللہ جب اجر آپ سے مانگ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کوئی اتنا بڑا کام ہے
کہ جو اللہ نے سر انجام دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے کہ اس کا یہ رسالت تم ادا کرو، آسان کر دوں، الوہیت کی منزل پہ آ کر اجر رسالت ادا کرنے کی کوشش کرو۔ لفظ ذرا مشکل ہوگا، نظریہ توحید کو سینے سے لگا کے فرزندان توحید بڑے پریشان رہتے ہیں۔ میں گفتگو کل ایک منزل پہ لا کے چھوڑ دی تھی اور قمر بھائی نے اشارہ بھی کیا تھا کہ بہت سے پرومو آپ نے چھوڑ دیے۔ کل میں مقام محمود کی تشریح کر رہا تھا، لیکن چونکہ وقت کم تھا تو میں نے اشارتاً چھوڑ دیا، پہلے میں اس کو مکمل کر لوں پھر اس منزل پہ آتا ایک دفعہ بابا بلند نعرہ سلوات۔ ہمارے بہت سے اپنے بہت قریبی مومن شیعہ حضرات اس پہ ہنستے ہیں کہ آپ یاد دلائیں گے کہ مقام محمود کیا ہے، اے اللہ تو محمد مصطفیٰ کو مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا۔ اگر مقام محمود سمجھ آ جائے تو پھر آپ کے ایمان کی بنیادیں اور مضبوط ہو جائیں گی۔ کتاب کا نام ہے احسن الفوائد فی شرح العقائد، شیخ صدوق کی کتاب ہے اور ترجمہ محمد حسین ڈھکو صاحب نے کیا۔ اس میں باب شفاعت کا جو چیپٹر ہے وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ آل محمد اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شفاعت کریں گے، لیکن راسخ العقیدہ مومنین کی شفاعت کریں گے۔ میں حوالہ وسیلے دے رہا ہوں، اگر کسی کو الجھن ہو تو دیکھ لیجئے گا۔ راسخ العقیدہ کا مطلب ہے کہ کچھ مومن ایسے ہیں جو راسخ العقیدہ نہیں ہیں، مومن ہے لیکن راسخ العقیدہ نہیں۔ بچوں کو اگر اردو نہ سمجھ آئے، مضبوط عقیدے کے لوگ یا یوں سمجھیے موروثی عقیدے کے لوگ جو اپنے عقیدے پر جانے قربان کر دیں گے، عقیدے سے پھرے نا، ان کی شفاعت کریں گے آل محمد۔ علماء کرام کے معاملے میں مداخلت میں نہیں کرتا، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں باب شفاعت میں کہ مقام محمود ہے کہ چیپٹر اس پہ ہیڈنگ لکھی ہوئی مقام محمود۔ عاصم کوفی روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور امام جعفر صادق ترتیب بیان کر کے کہتے ہیں ہم نے سنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کی سند آپ تک پہنچ گئی ہے۔ عاصم کوفی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، اور دیکھیے جب کسی امام تک بات پہنچ جائے پھر گھبرائیے گا نہیں، اس لیے کہ واحد ہستی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جو بات کرے اگر تمہیں نام نہ بھی ہو تو کسی کا نام لے دینا، اس لیے کہ جو اول کرے گا وہی آخر کرے گا۔ وہ فرماتے ہیں اب مقام محمود کے لیے کہ حشر کے دن اللہ ایک ایسا ممبر نصب کرے گا جس کی 1000 سیڑھیاں ہوں گی۔ خدا جانے علی کا اور ممبر کا کتنا گہرا تعلق۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا تھا کہ لکڑی کے ڈھیر کو ممبر نہیں کہتے، نسبت کو ممبر کہتے ہیں۔ 1000 سیڑھیوں کا ممبر لگے گا اور مجھے حکم ہوگا کہ اے میرے حبیب تم اس کی آخری سیڑھی پر بیٹھ جاؤ۔ میں ان سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا آخری سیڑھی پہ بیٹھ جاؤں گا، تب مجھے کہا جائے گا یہ ہے وہ مقام محمود جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ لیکن میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، الجھن ہوگی تو میں اس لائبریری میں شاید وہ کتاب بھی ہو۔ جب وہ بیٹھ جائیں گے، اب رسول فرما رہے ہیں جب میں بیٹھ جاؤں گا تو فرشتہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ یہ لوائے ہم آپ کے حوالے، چونکہ آپ مقام محمود پر فائز ہیں۔ میں علی کو بلاؤں گا، علی ان سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے میرے ساتھ آ کر ایک قدم نیچے بیٹھ جائیں گے۔ میں اللہ سے لے کر لوائے ہم اس کے حوالے کر دوں گا۔ پھر مجھے جنت کی چابی ملے گی کہ اے محمد یہ تمہارے حوالے ہے۔ میں وہ چابی لوں گا، لیں گے رسول، یاد رکھیے گا، اور لے کر علی کے حوالے کر دوں گا کہ یہ جنت کی کنجی تیرے حوالے ہے۔ اس کے بعد دوزخ کی ساری صورتحال ہے۔ اب یہ شیخ صدوق کے جملے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، علی کے حوالے کر دیں گے اور مقام محمود پہ بیٹھے ہوں گے، اس کی پیچھے حجرے کی طرف سے راستہ نہیں نکلتا، وہ آخری منزل ہے مقام محمود ہے، رسول کو جس مقام محمود پہ فرمایا۔ اس کے بعد سب کچھ علی کے حوالے سے۔ پرانے خطیب کہا کرتے تھے نا، قسیم نار والجنہ، مظہر العجائب، ساقی کوثر، اب کیوں نہیں کہتے؟ اب کیوں نہیں کہتے بزرگان گرامی؟
کون سی ایسی مشکل پیش آ گئی ہے؟ کیا علی مظہر العجائب نہیں؟ علی ساقی کوثر نہیں؟ علی قسیم نار والجنہ نہیں؟ کیا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں؟ جنت دوزخ اللہ کی ہے، تقسیم کرنے والا علی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، ابھی ایک منزل آگے بڑھوں گا، کہ اس دن جنت ہمارے ایسے میرے اور علی کے ایسے تابع ہوگی جیسے نئی دلہن اپنے شوہر کے تابع ہوتی ہے۔ جملہ یہی لکھا ہے بزرگان نبی، میں اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ اب آئیے حدیث قدسی کی طرف۔ حدیث قدسی بچوں کو بتائیے گا، بزرگ معاف کیجیے گا، وہ بات جو اللہ کہے اور آیت میں نہ ہو، وہ رسول کے ذریعے کہلائے تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ اے علی، اگر ساری دنیا تیری محبت پر متفق ہو جائے تو میں جہنم کو پیدا ہی نہ کر سکتا۔ لفظ بدل لوں، جہنم کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے، بغض علی کے کرشمے کا نام جہنم ہے۔ اب اجر رسالت جو مانگا تو اس کی تھوڑی تمہید، وہ رسول جس نے بتایا اللہ ایک ہے، نماز پڑھ کے بتائی، اعمال کر کے بتائے، وہ یہ آیت پڑھ کے چلا تو نہیں جائے گا، اسی کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ بتائے قربہ ہے کون۔ اب سنیے تاریخ کی جملے بزرگان، رسول اپنے گھر سے چلے، 9 ازواج ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک زوجہ کا گھر چھوڑا، دوسری زوجہ کا گھر چھوڑا، تمام ازواج کا گھر چھوڑ کر وہاں پہنچے جہاں امداد حسین نے کہا تھا، مولانا امداد حسین نے، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، یہ وحی کا مرکز ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، ایمان کے ماحول میں اسلام کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے۔ کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے کھلتا ہے صحن، مسجد کے صحن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے، چلیے یہاں تک طبیعت آ گئی ہے تو جو بند مجھے یاد آ رہے ہیں تاکہ تھوڑی سی خشکی دور ہو جائے۔ اصحاب مکرم ہے مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ، رخت جگر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ، غنچۂ تر اپنی جگہ پر، لال اپنی جگہ، لالو خار اپنی، سنگ اپنی جگہ، لالو گوہر اپنی جگہ پر، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، راہ راہ کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے۔ موضوع کے باب میں نہیں، ورنہ سچے بھائی کا بیٹا پڑھتا ہے، میں چاہتا تھا کہ اس کے منہ سے سنوں۔ رسول چلے، در سیدہ پر آئے، میں کل زمیناً گزارش کر چکا ہوں، ابھی بھی تہذیب والے لوگ بیٹھے ہیں، بیٹی بیاہ کر جب اپنے گھر چلی جائے تو وہ باپ کا گھر نہیں ہوتا، وہ شوہر کا گھر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب وہ در سیدہ بھی ہے، علی کا دروازہ بھی ہے، وہ در سیدہ بھی ہے جہاں سلمان فارسی اپنے ریشی مبارک سے جھاڑو دیتے تھے۔ تھوڑی سی گزارش تھی، جھاڑو وہاں دی جاتی ہے جہاں گرد ہو، جہاں گرد کا شائبہ تک نہ ہو وہاں جھاڑو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ لگا سلمان فارسی جھاڑو نہیں دیتے تھے، اس درد کی مرتبہ بتاتے تھے۔ سلمان فارسی جو اہل بیت میں شامل ہے، جب وہ اس در سے جھاڑو دے تو کل کا کوئی گستاخ دروازے پہ آئے تو اس سے محبت کا مظاہرہ نہ کرنا، اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہ رکھنا۔ میں آج کسی اور منزل تک جانا چاہتا ہوں۔ گھر میں داخل ہوئے، کل میں نے چھوڑ دیا تھا کہ مجھے یمانی کملی مجھے لا دو، اجازت ہے بزرگان میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث قصہ کو اردو میں بھی پڑھا کی، انگریزی میں بھی پڑھا کی۔ حدیث کی مختصر، ایک دفعہ درود پڑھے بابا علیہ وسلم۔ حدیث کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ وہ الفاظ جو زبان رسالت سے جاری ہو وہ حدیث ہے۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت محمد سے سنا، محمد سے نہیں سنا، فاطمہ بنت محمد سے سنا۔ حدیث اسے کہتے ہیں جو زبان رسالت سے جاری ہو۔ اب اگر عقیدہ نہ ہوگا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر میں نبی ہوں تو نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔
تو اب جو حدیث جاری ہو رہی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا فاطمہ بنت محمد سے. بس دو گوشے ہیں تو میں آپ سے، یہ جو آیت تفسیر نازل ہوئی ہے اس کی یہ سمجھیے پوری محفل سجائی گئی. زینوا مجالسکم میں ذکر علی ابن ابی طالب، یہ حدیث ابھی میری لینڈ میں پرانی تو نہیں ہے، یہ موجود ہے. ترجمہ کیجئے، اپنی محفلوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. اس کا کوئی اور ترجمہ نہیں، کوئی گوشہ نہیں ہے. ادارے جعفریہ والے لائٹیں لگا سکتے ہیں، فرش بچھا سکتے ہیں، جشن ہو تو کچھ رنگین کپڑے جھنڈیاں سجا سکتے ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر ان کا اختیار نہیں ہوگا. چہرے پر اسی وقت رونق آئے گی جب دل میں علی ہوگا. امیر مختار نے قاتلان حسین کو گرفتار کیا. ان میں ایک شخص تھا شاعر، اس کا نام ابو الخلیق. شام میں جب پہنچے ہیں تو چونکہ وہاں انعام حاصل کرنا تھا، اس لیے وہاں بڑھ چڑھ کر بتایا کہ میں نے 4 نیزے مارے، میں نے میکسیمم وہ تھا. اور امیر مختار کی جو تلوار تھی، یہاں منیمم نریٹ کیا ہے کہ ہمارا جرم کیا تھا. میں تو گیا ہی نہیں تھا، میں تو بیمار تھا. اسی میں ایک شاعر تھا، اس کا نام ابو الخلیق، گرفتار ہو کے آیا. کہا تیرا قصور کیا ہے؟ کہا میرا امیر میرا کوئی قصور نہیں، میں تو شاعر ہوں، میرا کام شعر لکھنا ہے. انہوں نے پیسے دیے تھے، میں نے لکھ دیے. بائیں ہاتھ کا کام ہے نا تیرا شعر لکھنا. دیکھیے امیر مختار کا مرتبہ سمجھے بزرگان. ادھر ادھر سے آتی ہوئی آوازوں کو نہ سنا کیجیے، اپنے عقیدے پہ قائم رہا کیجیے. جس علی کی تلوار کی رمق آج تک دلوں میں نفرت پیدا کرے، وہ مختار کو کون بخشنے والا ہے؟ کہا اچھا تو شاعر ہے، اس کی مشکیں کھول دو. ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا مشکیں کھول دو، اسے آزاد کر دو. 2 آفر کیا میرے مختار نے. ابھی غلبہ پا کر حکومت میں آئے، پاکستان سے آوازیں آتی ہیں جب نئی حکومت آتی ہے خزانہ خالی ملتی ہے. تو جب حکومت کو خزانہ خالی ملے گا تو بیچارے مختار کو کیا ملا ہوگا؟ 2 آفر سنیے. کہا اچھا تو علی کی محبت میں شعر کہہ سکتا ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، رات بھر آرام دہ کمرے میں رکھتا ہوں. جملہ سنیے گا، اگر تو ایک شعر علی کی محبت میں کہہ دے تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا. اتنا تو مختار بھی جانتا ہے نا کہ علی کی شان میں ایک شعر کہہ دے تو جان بخشی ہو جاتی ہے. دوسری خطرناک آفر، دوسرا آفر کیا کہا کہ اس کے بعد تو جتنے شعر کہے گا تیرے برابر تول کر سونا تجھے دوں گا. یہ لکھنؤ کا شاعر تو تھا نہیں بزرگان گرامی، عرب کا شاعر تھا. خزانہ خالی ہے، کتنی بڑی آفر دے رہی، کتنے بڑے مشکل وقت ہے. یہ کل اگر نہ دے سکا تو کہیں گے یہ علی والا ہے جو نہیں دے سکا. تاریخ میں نے آج یہ شیروانی منتظر عباس نقوی صاحب کی پہنی، مجھے تحفے میں ایک امانت کے طور پہ بھابھی نے میرے حوالے کی تھی، تو آج میں وہی لہجہ اختیار کرنا چاہتا ہوں. اب وہ رات کو کسے پریشانی کے عالم میں سونا چاہیے؟ جس کو کل 2 من سونا دینا ہے اس کو، یا جس کو ایک شعر کہنا ہے. صبح ہوئی تو جسے جاگنا چاہیے تھا وہ گہری نیند سو کر آیا. کیوں نہ سو کے آتا؟ رضائے خریدنے والوں کا چاہنے والا ہے. وہ گہری نیند سو کر آیا، اور جو بائیں ہاتھ سے ایک شعر کہہ دے، اس نے کان میں قلم رکھا ہوا ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. سنیے گا. کہا یہ بتا تو نے شعر کہا؟ کہا امیر میں نے بڑی کوشش کی، مجھ سے ایک شعر علی کی محبت میں نہ ہو سکا. کہا یہ میں پہلے جانتا تھا، شعر وہی کہے گا جس کے دل میں علی ہوگا. تو اپنی مجلسوں کو زینت دو، ذکر علی سے نفاست نظر آئے گی. ادارہ جعفریہ میں چائے اچھی ملے گی، نیاز اچھی ملے گی، لیکن چہرے کا تعلق ادارے سے نہیں ہے. علی کے فضائل سن کے چہرہ کھل اٹھے، وہ اور ہوتے ہیں، جن کا رنگ اڑ جائے وہ اور ہوتے ہیں. بزرگان گرامی، میں آسان سے منزل آگے بڑھ رہا ہوں. رسول داخل ہوئے، چادر اوڑھ لی. کل میں نے گزارش کی جب 5 چادر کے نیچے آ گئے تو فرشتے نے پہچاننا کہ میں یہ کون ہے چادر کے نیچے. میں نے کل گزارش کی تھی جب ہمارے فرشتوں کو خبر نہ ہو کہ یہ کون ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے.
دو طریقے ہوتے ہیں کسی کو تعارف کرانے کے. میں اپنی منزلیں آسانی سے طے کر لوں. یا تو پوری کائنات سے سمیٹ کر ایک چادر کے نیچے بلا لیا جائے یا کھلے میدان میں بلا لیا جائے. دو ہی طریقے ہیں تعارف کرانے کے. پوری کائنات سے سمیٹ کے چادر کے نیچے کہہ دیا جائے کہ یہ آئے تطہیر کے وارث ہیں, یہ ہے پنجتن 5. اس کے بعد کھلے میدانوں میں لایا جائے. مجھے منع کیا جنگ نہ پڑھیں, خیبر نہ پڑھیں, خندق نہ پڑھیں, ہجرت نہ پڑھیں, مبائلہ نہ پڑھیں. علی کے فضائل تو پڑھنے کی اجازت ہے بزرگان. میں کوئی جنگ نہیں پڑھ, میں فضائل پڑھ رہا ہوں. ایک جملہ اور ایک تاریخی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. تم اپنے نفسوں کو لے آؤ, تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. بنی نجران کے لوگوں نے اپنے عالم منتخب کر کے بھیجے تھے, جاہل کو نہیں بھیجا. 7 آدمی سے کہیں 11 آدمی, ان کے نام بھی. 39 دن تک کیا بحث ہوتی تھی. رسول بھی موجود تھے, علی بھی موجود تھے, حسن و حسین بھی موجود تھے. 39 دن تک جن کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں, وہ جو قافلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. رات کو سوچئے گا, 4 وہ ہیں جنہیں 39 دن تک دیکھ رہے ہیں, 5ویں آنے والی وہ مستور ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا. تو پھر کیسے کہا؟ ترتیب بتا رہی تھی. درمیان میں عصمت کاملہ تھی, سامنے حسن تھے, کاندھے پہ حسین تھے, پیچھے علی تھے. عصمت کو اس طرح آتے ہوئے دیکھ کر عالم سمجھ گیا کہ یہ اختیار اللہ ہے, اللہ کے اختیار رکھنے والے. بہت مشکل سے جملے ہیں, لیکن 2 باتیں یاد رکھیے گا. خلقت آل محمد اور اختیار آل محمد کو ذہن میں رکھیے گا. شاید میں آج اور کل کی تقریب میں زحمت دوں, روک کے یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کل جو پرومو چلائے تھے اس کو تو مکمل کروں عمر بھائی, پھر آج کل کے چلاؤں. دیکھیے خلقت آل محمد کو کل آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جب اکٹھے ہو جائیں تو فرشتہ نہیں پہچان سکتا کہ قدم اور آگے بڑھوں. ام سلمہ آگے بڑھی اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے. کہا نہیں, تم جہاں ہو خیر پر ہو. ابھی ایک صاحب نے مجھ سے ایک بات کی جو کھانے پہ مجھ سے بات کریں گے, ان کے لیے تمیز نظر کر رہا ہوں. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم جہاں ہو خیر پر ہو. اس کا مطلب کچھ ایسے ہیں جو خیر پر نہیں ہوں گی. تم جہاں ہو خیر پر ہو. اب میں اپنے نوجوانوں سے خطاب کرتا ہوں, گفتگو کر رہا ہوں. ایک کیپیسٹی ہے جہاں 5 سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ چادر کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ 5-6 آدمی نہیں آ سکتے. وہی جبریل آتا کہتے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ ہم 5 کا 6 ہو جاؤں. اللہ سے اجازت لے کر آنے کے بعد پھر بھی اجازت لے رہے ہیں. اب ذرا سوچئے گا, لاجک کو سوچئے گا. جبریل کو آنے کی اجازت کیوں ہے, ام سلمہ کو آنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ خلقت کا فرق ہے. ان کا جسمانی خلقت جو ہے وہ مٹی کے بنے ہوئے, چونکہ جبریل نور کا ہے, نور کی گنجائش نور میں رہتی ہے, اس لیے 5 کا 6 ہو جاؤں. یہ ہے خلقت آل محمد. پریشان ہم بہت ہو چکے, اب آپ ہوئیے. دوسرا ہے اختیار آل محمد. امام نقی علیہ السلام نے نقوش عصمت میں یہ واقعہ دیکھ لیجئے گا. امام نقی علیہ السلام کے چیپٹر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. میں اس لیے بتا رہتا ہوں, بعد میں بڑی الجھن ہوتی. میں کہیں سے علی کے فضائل پڑھ کے چلا جاتا ہوں, کہتا شکیل صاحب آپ نے کہاں سے پڑھا؟ میں نے کہا جی میں نے دل سے پڑھا ہے, میرے دل میں علی ہے, وہاں سے پڑھا ہے. نہیں, وہ حوالہ بتائیے. وہ پریشان رہتے ہیں, اللہ ان کو پریشان رکھے. مولا نے معجزہ دکھایا, کوئی بھی معجزہ دکھایا ہو. دربار میں ایک شخص نے پوچھا کہ فرزند رسول یعقوب کلینی ثقۃ الاسلام, یعقوب کلینی اصول کافی جن کے آپ پڑھتے ہیں, یہ ان کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پوچھا کہ آپ کیسے دکھاتے ہیں, معجزہ کیسے دکھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا سنو, اللہ کے پاس کل 72 اسماء اعظم ہیں. دعائے نور آپ پڑھتے نا, ایک اسم اعظم کی طاقت کیا ہے کہ اگر کوئی سچا مومن صحیح مخرج کے ساتھ پڑھے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. تھوڑا اور آگے لے جاؤں. وہ جو جاؤ حشم کا لشکر لے کر آیا تھا اللہ کا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام, انہوں نے کہا کوئی ہے جو ملک عدن سے تخت بلقیس کو لے آئے؟ میں گزارش کرتا ہوں بزرگان گرامی,
کیا نبی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ خود منگا لے؟ نبی میں طاقت تھی، لیکن وہ وسیع کی طاقت دکھانا چاہتا تھا۔ کسی نے کہا 4 دن میں، کسی نے کہا 3 دن میں، کسی نے کہا 2 دن میں۔ ساتھی آصف برقیہ وسیع نبی کہا اللہ کے نبی تیری پلک جھپکے گی نہیں اور تخت بلقیس آ گیا۔ آیا کہ نہیں آیا بزرگان گرامی؟ یہ تو قرآن پڑھنا چھوڑ دے، آ گیا۔ اس سے بعد میں کسی نے پوچھا تم نے بلایا کیسے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک اسم اعظم کی طاقت ہے، ایک اسم اعظم کی طاقت ہے۔ جس کے پاس ایک اسم اعظم کی طاقت ہو وہ 350 میل سے تخت بلقیس منگا سکتا ہے، اور جس کے پاس 71 اسماء اعظم کی طاقت ہو وہ اگر آفتاب کو اشارہ کرے تو اس کی مجال ہے کہ وہ نہ پلٹے بزرگان گرامی۔ وہ اگر ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دے۔ میں یہ 2 باتیں گزارش کرتا ہوں، اپنے عقیدے میں رکھیے، خلقت آل محمد اور اختیار آل محمد۔ یہی اختیار شہزادی نے یہاں دکھایا۔ آپ کو اور کتابوں میں ملے گا نہیں، عرفانیات کی کتابوں میں ملے گا، مجھے پتا ہے اس کے بعد الجھن پیدا ہوگا۔ وہ 4 چہرے روز دیکھتے۔ جامع سیدہ نے کیا ایسی بات کی کہ ان کو پہچان لی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اشارہ کریں، بغیر وجہ کے تو ہو نہیں سکتا۔ اب مجھے معاف کیجئے گا، جو عرفانیات سے وابستہ ہیں وہاں ان کو چیزیں ملیں گی۔ جامع سیدہ نے 2 کام کیے، مٹھی میں خاک اٹھائی، مقابلہ تھا نا توحید کا، کہا اگر تم کہتے ہو تو میں ابھی 4تھے آسمان سے عیسیٰ کو زمین پر بلاتی ہوں۔ اس روایت کو ذرا، تم کہتے ہو تو میں ابھی 4تھے آسمان سے عیسیٰ کو بلاتی ہوں، یا اس مٹی سے تازہ عیسیٰ خلق کر کے دکھاتی ہوں۔ بولے یہ غریب بزرگان، میں اختیار آل محمد کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر، میں نے کئی شاید عرض کیا ہے یا نہیں کیا، دوبارہ کر دوں۔ اللہ نے لعنت بھیج دی، لعنت پہنچی نہیں۔ اللہ کو اصول ہے کہ جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا۔ اچھا کبھی یہ نہیں پوچھا اتحاد بین المسلمین کے شہدائیوں نے کہ اللہ تو رحمت ہے، یہ کہہ دیتا جو سچا ہے اس پہ میری رحمت ہو۔ اللہ اصول بتا رہا آل محمد کے مقابلے پہ آؤ گے تو صرف لعنت آئے گی، رحمت نہیں آئے گی۔ لعنت چل پڑی۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک جرم ہو نہ سزا ملتی نہیں۔ آل محمد وہ ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی چیز کو مستحق تک پہنچاتے ہیں۔ میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ کا حکم آیا، مستحق تک پہنچا دیا، لعنت رکی رہی، مباہلہ ہوا نہیں۔ حدیث کے ساتھ کی طرف آ رہا ہوں، سلام ہو اس بی بی پر جو دربار میں چند کھجوروں کے باغ کے لیے نہیں گئی تھی، مباہلہ کی رکی بھی لعنت مستحق تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ یاد رکھیے حدیث قصہ ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ حدیث قصہ اللہ کا قصیدہ ہے جو آل محمد کی شان میں اللہ پڑھ رہا ہے۔ اردو میں پڑھا کیجئے۔ ایک آواز آئی، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے فرشتوں اور اے آسمانوں پر رہنے والوں، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب اگر کوئی پلٹ کے کہے یا اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرشتوں کی 3 کیفیتیں ہیں نا۔ میری گفتگو آج مشکل تو نہیں بزرگان گرامی، مجھے بتا دیجیے گا، میں اس سے آگے آپ سے اجازت لے کے بڑھ رہا ہوں۔ فرشتوں کی 3 ہی حالت میں پڑھائی گئی ہے، یہ رکوع میں ہے، یہ سجدے میں ہے، یا قیام میں۔ تو نماز کی کیفیت ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے سنو، کوئی فرشتہ کہے میں تو نماز پڑھ رہا تھا، کہا نہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے سنو جو میں اب کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ کی قسمیں ہیں۔ اللہ نے یہاں کیا قسم کھائی جو کہیں نہیں پوری قرآن۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، میں نے زمین کا فرش بچھایا تو ان 5 کی خاطر، میں نے آسمان کا شامیانہ سجایا تو ان 5 کی خاطر، میں نے سورج چاند کی قندیلیں بنائی تو ان 5 کی خاطر۔ خالق اپنے شاہکار پر فخر کر رہا ہے، نام نہیں لے رہا، ان 5 کی خاطر۔ جب اس طرح بیان کیا تو فرشتے نے پوچھا کہ بارے لہا ہے کون؟ پھر تعارف کرایا۔ کل میں گزارش کرتا ہوں، مجھے کہنا صرف اتنا ہے، جناب سیدہ کے مقام کو سمجھ لیجیے۔ جب اتنی لبرٹی دی تو تھوڑی سی اور درود پڑھے بزرگان گرامی۔
دیکھیے جو آپ کا دل چاہے آپ کرے، میں کوئی وائز نہیں ہوں کہ میں آپ کو نصیحت کروں، لیکن ایک بنیادی سوال چھوڑ دوں. ترک اولا اسے کہتے ہیں جو معصوم سے سرزد ہو جائے، یعنی ترک اولا اب بڑی چیز کو کے مقابلے میں چھوٹی چیز کو آپٹ کر لے. ابراہیم سے آدم سے ترک اولا ہوا، آدم بھی معصوم ہے، لیکن آل محمد وہ معصوم ہیں جن سے ترک اولا کا بھی شائبہ نہیں ہے. بس یہ ٹرننگ پوائنٹ میں پیش کر رہا ہوں. سلام کرنا واجب ہے یا مستحب؟ مستحب ہے. جواب دینا واجب ہے. جناب سیدہ نے کچھ لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیا، اس پہ تو متفق ہے نا بزرگان گرامی کہ جناب سیدہ نے کچھ لوگوں کو سلام کا جواب نہیں دیا. سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب. کیا مطلب ہے؟ خدا نخواستہ جناب سیدہ نے ایک واجب کو ترک کیا، عقیدہ یہ ہے کہ وہ واجب کا ترک کرنے کا شائبہ ہی نہیں ہے، تو جناب سیدہ کہتی کیا ہے کہ یا تو مجھے عصمت مطلقہ مانو یا کم سے کم مسلمان نہ مانو، اس لیے کہ مسلمان کے سوال دینے کا جواب واجب ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی سلام کرے تو حکم ہے کہ اس کو نماز روک کر اونچی آواز میں جواب دیا جائے، لیکن اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، غیر مسلم ہے، تو اس پر جواب دینا واجب نہیں ہے. تو سیدھا کیا بتا رہے ہیں؟ یا تو مجھے عصمت مطلقہ مانو، میں مرکز دائرہ عصمت ہوں جس کے گرد نبوت کی عصمت بھی گھومتی ہے، ولایت کی عصمت بھی گھومتی ہے، امامت کی عصمت بھی گھومتی ہے. یا تو مجھے عصمت مطلقہ مانو یا ان کو کم سے کم مسلمان نہ مانو. آخر آپ کی مرضی ہے، سافٹ کارنر رکھنا ہے تو رکھیے. اب میں ایک منزل آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے شرک اور کفر کی مہر بنا لیجیے، اور میں آگے بڑھتا جاتا ہوں، مہر لگاتے جائیے. سعادت امروہہ کے لوگ بھی یہ بیٹھے ہیں، لکھنؤ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں اب تیزی سے گزر رہا ہوں، کچھ کہوں گا نہیں. سعادت امروہہ والے جانتے ہیں کہ 200 سال پرانے جو شاہ ولایت کا مزار ہے، وہاں ایک صاحب ہوتے تھے، علی بھی شکل نصب کرتے تھے، ولی بھی خادم نام تھا. لاہور سے کتاب چھپی نوائے صوفیہ. مولا کائنات میں جس نے بھی جو کچھ لکھا ہے انہوں نے سمیٹ کے اس میں جمع کر دیا ہے. اہل سنت لوگ ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے نوائے صوفیہ. مل جائے گی. ایک دفعہ درود پر بزرگان گرامی مجھے انہوں نے اس کا دیباچہ یہ لکھا ہے، میں روک اس لیے رہا ہوں کہ مجھے کچھ شعر پڑھنے. اس کا دیباچہ لکھا ہے کہ جو مولا کائنات کرم اللہ وجو کی ذات ہے، یہ تقسیم ہو گئی ہے. شیعوں کے پاس گئی تو وہ غلو کیا تو کو چھونے لگا، اور مقصروں وہابیوں چلیے آپ نے خود ہی نام لیتے وہ. تو ہم نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا، یعنی درمیان میں اعتدال کے راستے کی ایک جھلک دیکھیے. شاعر کا نام ہے ظفر شارف مولائی، درگاہی نظام کے شاعر ہیں، شیعہ مسلک سے نہیں. ان کا ایک شعر ہے لیکن تمہید کے ساتھ، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. خضر بھی نبی، جب جس مسلک میں ہے وہاں نبی، موسیٰ بھی نبی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک راستہ بتانے والا نبی، ایک راستہ پوچھنے والا نبی. ایک قدم اور آگے بڑھوں، ایک جھڑکی کھانے والا نبی، ایک نبی کو جھڑکنے والا نبی. واقعات آپ کے سامنے، دونوں کو ذہن میں رکھیے گا. ظفر شارف مولائی کے اعتدال کا راستہ سنیے. میں جانتا ہوں درے بوتراب سے ہٹ کر، میں جانتا ہوں درے بوتراب سے ہٹ کر جناب خضر بھی ڈھونڈے تو راستہ نہ ملے. یہ اعتدال ہے بزرگان. ان میں سب کچھ جمع کر دیا. اب آپ مہر بنائیے اور لگاتے جائیے. میری طرف سے مجھے آپ کو اجازت ہے، آپ کے اختیار میں مہر، آپ کے اختیار میں. پڑھتا میں جاتا ہوں. 200 سال پرانے شعر ہیں، پرانی اردو کہہ رہا ہوں. دکن کے لوگ بیٹھے ہیں، خوش ہوں گے وہ جو پرانے لوگ ہیں. میں اتنا پرانا نہیں کہ مجھے وہ زبان آتی، میں نے سیکھی ہے. منتظم نقوی صاحب سے پوچھی، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں طوفان نو میں بہتا ہوا آیا. ان کا لقب ہے فنا فی العلی. سعادت امروہہ والے کوئی بیٹھے ہیں تو بتائیے گا شاہ بیت کے مزار پر وہ کرتے کیا تھے؟
کوئی بیاس دبائی بھی تھی، جہاں موقع ملتا تھا علی کے فضائل پڑھتے تھے، یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کس کا چہرہ اتر رہا ہے کس کا چہرہ نہیں اتر رہا ہے، کہاں مربت کا مظاہرہ کرنا ہے یا کہاں نہیں کرنا، جہاں کرنا ہوتا تو وہاں زیادہ علی علی کرتے تھے۔ ان کا لقب ہے فنافل علی۔ میں امروہی کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، اسلام کی تاریخ نہیں پڑھ رہا۔ ان کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اپنے بزرگوں سے جا کے پوچھئے گا۔ ایک رات شاہ ولایت کے مزار پہ منقبت پڑھتے ہوئے غائب ہو گئے۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا، گھر والوں نے ڈھونڈا، 1 سال تک نہیں ملے۔ 1 سال کے بعد ایک قافلہ گیا نجف۔ نجف میں دیکھا کہ مولا علی کے روضے کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ علی کا فضائل پڑھنے والا کہیں دور ہو۔ تو وہ تیزی سے لپکے ان کو بلانے کے لیے، وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ لقب ہے فنافل اللہ نہیں، فنافل علی ان کا لقب ہے۔ 200 سال پرانے شعر ہے، اور میں آج کی منزلیں اسی پہ تمام کروں گا۔ لیکن 200 سال پرانی زبان بھی مسائل آج کے پھنسا ہے کیوں؟ قید غم میں اے دل علی علی کے علی علی کے، اسی سے آسان ہوگی مشکل علی علی کے علی علی کے۔ شعر سنیے گا، 200 سال پرانا شعر ہے۔ نماز واجب ہے فرض روزہ، مگر نہ ہو جب بلائے حیدر، نہ اس کا مطلب نہ اس سے حاصل علی علی کے علی علی کے۔ اب بچوں کو پرانی پھنسا ہے کیوں قید غم میں اے دل علی علی کے علی علی کے، اسی سے آسان ہوگی مشکل علی علی کے علی علی کے۔ نماز واجب ہے فرض روزہ، مگر نہ ہو جب بلائے حیدر، نہ اس سے مطلب نہ اس سے حاصل۔ اب بچوں کو بتائیے گا چیتا کہتے ہیں، چیتا پڑھا ہے، بہیس پڑھا ہے، جملہ سنیے گا۔ سبق دیے زندگی نے کیا کیا تجھے فراموشی علی نے، نہ پھر بھی چیتا پڑا ہے غافل علی علی کے علی علی کے۔ 8 شعر ہیں، لیکن میں جس شعر کی زحمت دے رہا ہوں، ہمارے جو بزرگ پرانے تھے وہ بہت زیادہ غصہ کرتے تھے، تو ایک آخری جملے تک جاتے تھے، احمق۔ اس سے آگے نہیں، میں آج کے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا۔ احمق کہنے کا مطلب ہے کہ اب آپ کی موت واقع ہو گئی، کہ دادا جی نے احمق کہہ دیا، اس سے آگے بڑھیں گے نہیں۔ شعر سنیے تمیز کے ساتھ۔ وہی بچاوے گا ہر بلا سے جسے توسل ہو کبریا سے، وہی بچاوے گا ہر بلا سے جسے توسل ہو کبریا سے، ہمک زدہ بے وقوف جاہل علی علی کے علی علی کے۔ لگائیے اس پہ شرک کی مہر اور آگے بڑھیے۔ نسیم امروہی دانا سکوت میں ہے کہ میں ان کے شعر پڑھ رہا ہوں، میں اسلام آباد میں پڑھتا ہوں، ایسے سارے شعر میرے ذمہ لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ نسیم امروہی کی شعر ہیں۔ دانا سکوت میں ہے کہ اللہ کیا کہیں، مشکل کشا یا خیبر کشا یا خلق کا مشکل کشا کہیں، ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو حق کے سوا کہیں، ہم حق اگر کہیں تو نصیری خدا کہیں۔ بحث سنیے گا۔ دانا سکوت میں ہے کہ اللہ کیا کہیں، خیبر کشا یا خلق کا مشکل کشا کہیں، ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو حق کو حق کے سوا کہیں، ہم حق اگر کہیں تو نصیری خدا کہیں۔ بحث سنیے گا۔ ہم نام کبریا ہے خدا کا ولی علی، چاہے خدا خدا کو ہو چاہے علی علی۔ مہر لگاتے جائیے بزرگان کا۔ قیصر باروی ان کے رشتہ دار بھی یہاں ملے، بہت بڑا نام ہے۔ شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے، کچھ بہکتا ہے نصیری تو وہ سودائی ہے۔ لم یلد پر میرا ایمان ہے، لیکن یا رب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آئی ہے۔ شادہ دہلوی، بڑا نام ہے شادہ دہلوی، زبان کا مزہ لیجئے گا۔ علی موجود تھے مرکز میں لمحے وہ مثالی تھے، فرشتے ہم سے شادہ ہم فرشتوں سے سوالی تھے۔ علی موجود تھے مرکز میں لمحے وہ مثالی تھے، فرشتے ہم سے شادہ ہم فرشتوں سے سوالی تھے۔ ہمارے دونوں ہاتھوں میں لکیر حب حیدر کی، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی۔
اور میں یہ مزاج اس لیے بنا رہا ہوں کیا یہ 2 قدم آگے، جس کی خوابوں کی جنت میں آپ نے 14 اگست 1947 کو جو کچھ حاصل کیا تھا اسے پاکستان کہتے ہیں۔ بغیر داڑھی والا علامہ آج تک اس کو علامہ کہا جاتا ہے، اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ تمہاری داڑھی ہے یا نہیں ہے۔ ایران میں اقبال لاہوری کہتے ہیں، پورا چیمبر افتخار صاحب آ رہے ہیں، آئیے اب اس پر مہر لگائیے۔ کتاب کا نام پہلے بتا دوں، باقیات اقبال رخت سفر، قمر بھائی سے لے لیجئے گا، یہ بعد میں چھاپی ہے۔ جب چھپ چکی عرفان درابدی موچی دروازے میں پڑھ رہے تھے باقیات اقبال، رخت سفر اور ایک اور ہے، کچھ 3 کتابیں جو وہ کلام جو اقبال کی نہیں چھپے، غیر مطبوع کلام، اب چھاپا تو کراچی چھپ گئے۔ تو وہ موچی دروازے میں پڑھ رہے تھے تو جاوید اقبال صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرے باپ کا کلام نہیں ہے۔ دیکھیے مجھے معاف کیجیے گا، میری زبان نہیں ہے یہ، میں کوٹ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے موچی دروازے میں کہا تھا یہ تو ثابت ہو گیا، جعفر میر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہ تو اقبال کا ہے، اب رہ گیا جاوید اقبال کا ثابت ہونا کہ وہ اقبال کا ہے یا نہیں ہے۔ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، ضمیر اختر نے ایک کتاب لکھی ہے اردو شاعری اور عشق علی، اس میں یہ سارے شعر مل جائیں گے۔ آئیے میں پنجاب کے لہجے میں بات کر رہا ہوں، پنجاب میں جو لہجہ ہے وہ سنیے گا کہ تو کون ہے اقبال، تو ہے کون؟ اس نے کہا جہاں سے پلتی نہیں، ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم بخت کے کمالوں کا، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات، اتنی بڑی فکر، یہ بتا تجھے یہ فکر ملی کہاں سے؟ آکسفورڈ سے، علی گڑھ سے۔ اس نے کہا جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ نہیں، شعر کا مزہ ایسا نہیں ہے۔ مقداد کا نام کیوں نہیں لیا، سلمان کا نام کیوں نہیں لیا، بوزر کا نام کیوں نہیں لیا، قمبر کا نام؟ یہ اقبال ہے۔ قمبر کا نام اس لیے لیا کہ مزاج سمجھتے ہیں۔ ایک جنگ سے واپس آئے، اونٹوں پر مال غنیمت بھرا ہوا ہے، ساحل نے ہاتھ پھیلا دیا۔ میں نے کہا نا کہ ساحل اس وقت آتا جب نہیں آنا چاہیے۔ کہا مولا خیرات دو، کہا قمبر خیرات دو، کہا مولا خیرات صندوق میں، کہا صندوق دے دو، کہا صندوق اونٹ پہ ہے، کہا اونٹ دے دو، کہا اونٹ قطار میں ہے، کہا پوری قطار دے دو۔ یہاں تک پہنچے تو قمبر نے قطار لگام کو چھوڑ دیا۔ کسی بدعقیدہ نے پوچھا کہ تُو نے لگام کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہ دیکھتا نہیں میرے مولا کا دریائے سخاوت جوش میں ہے، ایسا نہ ہو کہے کہ لگام قمبر کے ہاتھ میں اور مولا کے قمبر کو بھی خیر ہاتھ میں دے دو۔ جہاں سے پلتی ہے اقبال، میں زبان کا مزہ لے رہا ہوں، جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، آتی نہیں ہے، پلتی ہے، فرق سمجھ لیجئے، یا ملتی ہے۔ ملنے کا تعلق ایک دفعہ سے ہوتا ہے۔ ماں بچے کو پالتی ہے، پالتی رہتی ہے، ایک دفعہ نہیں، مجھے جب بھی رزق کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسے خزینے سے۔ لگائیے مہر، رازق تو اللہ ہے، تو کہاں سے رزق لے رہا ہے؟ جہاں سے دوسرا شعر مصرع سنیے گا، جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ کس وجہ سے؟ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ اتنی بڑی گستاخی، جو سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے اس گلی میں یہ مجلس پڑھی اسی لہجے میں، غصے میں آگے پوچھا کہ بالے 8-10 کہ جا اتنی بڑی گستاخی، اللہ تجھے قیامت کے دن سایہ نہ لبے۔ اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو بددعا دیتی ہے کہ قیامت کے دن تجھے سایہ نہ ملے، یہ سب سے بڑی بددعا ہے پنجاب کی۔ اقبال کو کہا تجھے سایہ نہ ملے، انہوں نے جھوم کے کہا سایہ چاہیے کسے؟ ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف،
لیکن میں تفصیل بیان نہیں کروں، تھوڑا سا وقت کم ہے. ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے. دل میں ہے اس بے عمل کے، قربان جاؤ اقبال نے لفظ استعمال کیا. ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے. دل میں ہے اس بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے. لگائیے مہر اقبال پہ. اور اب میں تاریخ کا ایک ورق کھول رہا ہوں اور آپ سے اجازت آ جائے. آخر کل انشاءاللہ کل جتنی آپ کھانے کی میز پر حوصلہ دیں گے اتنے میں آگے جاؤں گا. ابھی ایک سوال انہوں نے کیا ہے، وہ حوصلے میں نہیں آتا کہ مجھے واپس بھی اپنے شہر میں جانا ہے. مجھے وہاں سے تعریف کے میسج نہیں آ رہے. انہوں نے کہا اتریں گے تو آپ اسلام آباد میں. مجھے اس سے غرض نہیں. بس ایک بندہ سن لیجیے، تاریخ کا ایک ورق. میں شب ہجرت پڑھ نہیں رہا اس لیے کہ مجھے منع کیا گیا کہ واقعات نہ پڑھا کریں، ہمیں علمی باتیں بتائیں. دل جو آقا کے مدینے سے لگا لیتا ہے، لو وہ پرنور خزینے سے لگا لیتا ہے. جو در حیدر صفدر پہ چھکاتا ہے جب ہی علم پڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے. میں شب ہجرت نہیں پڑھ رہا، بزرگان میں 1.5 گھنٹے کی شب ہجرت ہے. لیکن رسول نے کہا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ. علی سو گئے اور ایک جملہ کہا کہ صبح اٹھ کے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا. یہی جملہ ہے نا بزرگان میں. امانت کسے کہتے ہیں؟ قمر بھائی نے مجھے کچھ چیز دی، میں جانوں اور قمر بھائی جانے. تیسرے کو پتہ لگ جائے تو خیانت ہو جاتی ہے. ذرا پریشانی کے عالم میں، اضطراب کے عالم میں عقیدے کی بھٹی پر کھولتے ہوئے سوچئے گا کہ رسول نے کوئی فہرست دی تھی کہ کس کی کیا امانت ہے. تھوڑی سی محنت کیجئے کہ رسول نے کوئی فہرست دی تھی کہ فلاں کا اتنا سونا ہے، فلاں کا اتنا چاندی ہے. بدترین شیعہ دشمنی کے دور میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وہ نہیں ملا جو میں نے رسول کو دیا تھا. اگر ابھی بھی سمجھنا ہے تو اہل سنت کی ایک روایت پڑھتا ہوں. مولا کائنات حج کر رہے تھے، کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھا، اس کو مولا نے تھپڑ مار دیا. اس کے مقدر کا کیا ہوگا جسے مولا علی نے تھپڑ مارا. وہ روتا ہوا آیا خلیفہ وقت کے دربار میں. اس نے کہا کہ مجھے آج طواف کے دوران علی نے تھپڑ مارا. اس نے پوچھا مولا کائنات آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ گستاخی کر رہا تھا. تو بجائے علی کے کچھ کہنے کہ انہوں نے دوسرا تھپڑ مار دیا. غصے میں تھپڑ مار دیا. غصے میں تھپڑ اور طرح کا ہوتا ہے بزرگان کا. غصہ معصوم کی صفت نہیں ہے. معصوم کو جلال آتا ہے، غصہ نہیں آتا. فکرہ کہنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں پڑ. ایک نبی سے پوچھا گیا کہ بتا تیرے شیطان سے تیرے قابو میں کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان غصے میں ہونا تو پوری طرح میرے قابو میں ہوتا ہے، جس کی وجہ شہرت کے غصہ ہو. بزرگان گرامی ایک اور تھپڑ لگایا. چلیے آپ گزر جائیے. تھپڑ لگایا اور کہا کہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے، مجھ سے کیا لینے آ رہا ہے. تقسیم کیا، امانتیں واپس کر کے علی گھوڑے پہ بیٹھے. دیکھیے کل اجازت دیں گے تو میں علی کے گھوڑے کی تعریف پڑھوں گا، لیکن پہلے بتا دوں گدوں کو کیا پتا کہ گھوڑے کی فضیلت کیا ہوتی ہے. میں تمہیداً عرض کر رہا ہوں، کل میں ولادیات پر گفتگو کروں گا. میں بھی سنبھل کے آؤں گا، آپ بھی سنبھل کے آئیے گا. کل فیصلہ کن مار کا ہے. علی گھوڑے پہ بیٹھے. اب گھوڑے کی چال، تاریخ کا یہ ورق ہے جو بہت کم لوگوں نے آپ تک پہنچایا. علی اپنے گھوڑے پہ بیٹھے. اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مستی گھوڑے پہ سوار ہے یا سوار پہ سوار. لگام جو ہے گھوڑے کے اوپر اور چلتے جا رہے ہیں. کفار مکہ نے مکے اور مدینے کی سرحد پر ایک پوری فوج تعینات کی. تلواریں نکالی، چمکتی بھی تلواریں. انتظار کرے علی قریب آئے تو کوئی بات کرے. تلوار دیکھ کر اور چال میں خمار آیا. آہستہ جب قریب پہنچے، لیکن نتیجہ پہلے بتاؤں گا، فقرہ کلیجے کی طاقت لگا کے آخر میں بتاؤں گا. تو دعائیں دیجیے گا، چاہے تو برا بھلا کہہ لیجیے گا، مجھے اس سے غرض نہیں. انہوں نے کچھ پوچھا، علی نے جواب دیا، مجمع کائے کی طرح پھٹ گیا. اب پوچھا کیا انہوں نے، اور علی چلے گئے. کہا اے علی، محمد تو چلے گئے
اب تمہیں ہم زندہ نہیں جانے دیں گے. جملہ پھر سنیے گا. محمد تو چلے گئے, اب تمہیں ہم زندہ جانے نہیں دیں گے. علی نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا, تلوار نکالی نہیں. اب تک علی کی جو شجاعت ہے وہ چشم نگراں رسول کی ذات ہوا کرتی تھی. کہاں تک لڑنا ہے, کہاں سے واپس آ جانا ہے, کہاں چھوڑ دینا ہے. کیا کہا؟ تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, سوچ لو آج تو وہ بھی نہیں ہے جو مجھے روک لیا کرتا تھا. اس کا واقعہ تو میں نے نہیں پڑھا, لیکن یہ فضائل تو آپ تک پہنچ سکتے ہیں نا بزرگان گرامی. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ پر گفتگو کیجئے, کل سیشن ہو رہا ہے 3 گھنٹے کا, تو انہوں نے کہا کہ اعلان بھی کر دیجیے گا, آپ بھی آئیے گا. چلیے نہج البلاغہ پڑھیے تو ذرا علی کے فیصلے بھی پڑھیے گا. جو میرے بچے سائنس پڑھ کے لوگ ہیں نا کہ نہج البلاغہ سننے کا کیا فائدہ ہے, نئی باتیں تو ہوتی نہیں. آئیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, علی کے فیصلے ہیں, پورا ایک مضمون ہے, لیکن ایک فیصلہ صرف بتا رہا ہوں. بائنسی آپ پڑھتے ہیں اچھال کی قوت میں, جو سائنس نہیں سمجھتے کہ سوئی کیوں سمندر میں ڈوب جاتی ہے اور جہاز کیوں نہیں ڈوبتا, تو کہتے ہیں اس کی اچھال کی قوت ہوتی, جتنا اس کا سرفیس زیادہ ہوگا اتنی اچھال کی قوت زیادہ ہوگی. آج دریافت ہوا ہے نا, آج کے بچے ماسٹرز میں پڑھ رہے ہیں, فیصلہ سنیے مولا کائنات. ایک لوہار تھا جو علی کی محبت میں گندا ہوا تھا. اس کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ ایک دروازہ تیار کر دو لوہے کا. اسے تیار کر دیا. جب دروازہ تیار ہو گیا کہ آپ مجھے پیسے دے. اس سے کہا تم اس کو توڑ لو, میں تمہیں پر کے جی, آپ کے یہاں تو سیر ہے, پر کے جی میں تمہیں پیسے دے دوں گا. اب وہ تولے کون؟ وہ خوش ہو گئے کہ اب اس کو پیسے نہیں ملیں گے. علی کو مشکل کشا ماننے والا پریشان ہو اور علی مدد نہ کرے. وہ روتا ہوا مولا کائنات کے پاس آئے. مولانا کہا فکر نہ کرو, کئی دروازے کو گھسیٹ کر دریا کے کنارے تک لاؤ, وہاں جو کشتی کھڑی ہے اس پر نشان لگاؤ. جو میتھمیٹکس پڑھتے ہیں وہ ایکویشن ڈرائیو کیجئے گا, کل میں سنوں گا آپ سے. جہاں نشان لگا تھا وہاں پہ ایک نشان لگایا کہ اب اس کو اس کے اوپر رکھ دو. دروازے کو اس کے اوپر رکھا تو کشتی نیچے چلی گئی کہ اب نشان لگا لو. ڈیلٹا ایکس آ گیا. جو میتھ والے ہیں وہ بولے میرے ساتھ وہ ایریا آ گیا کہ اب اس میں پتھر کے ٹکڑے ڈالو یا لوہے کے ٹکڑے ڈالو, ان کو تول کر اس کے پیسے دے دو. آج بہت آسان ہے بزرگان گرامی. کبھی وقت ہوا, موقع ملا, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, مور کی ساخت پر خطبہ ہے نہج البلاغہ میں. بایولوجی زولوجی پڑھنے والے جانتے ہیں, مور کی ساخت پر چیوٹی پر ہے خطبہ. جدید علوم سے اس کا تعلق ہے جو مولا کائنات دے چکے. کسی جرمن اسکالر نے کہا تھا کہ کاش میں مولا علی کے زمانے میں ہوتا. تو میں یہ نہیں پوچھتا کہ انڈے دینے والے جانور کون سے ہیں, بچے دینے والے جانور کون سے. اللہ آپ کو زیارتوں پر لے جائے مسجد کوفہ میں, تھوڑا سا وقت ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. وہاں دروازے پہ لکھا ہے باب سوبان, سے واو پہ الف نون. سوبان کہتے ہیں اژدہے کو. جب وہاں شیعہ حکومت نہیں ہوتی تو وہاں لکھا ہوتا باب فیل. اچھا اب یہ ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ ابو ہریرہ کی ضرورت پڑے. یہ تو جو بھی کربلا سے آئے ہیں وہ دیکھ لیں, یا اللہ ان کو لے جائے کربلا. جب شیعہ حکومت ہوتی تو لکھا باب سوبان, جب سنی حکومت ہوتی تو لکھا ہوتا باب فیل. تاریخ ہے, تاریخ نہ شیعہ ہوتی نہ سنی ہوتی. مولا کائنات مقام قضا پہ بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں کوفے کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے. قضا, مقام قضا جہاں فیصلے کرتے ہیں وہ مقام بنا ہوا ہے, مقام تشت کے ساتھ مقام قضا ہے, وہاں مولا علی کائنات بیٹھے فیصلے کرتے. تو بھاگتے ہوئے آئے کہ ایک اژدہا آ رہا ہے, اور اژدہا کی بلندی اتنی ہے کہ چھتوں کے برابر ہماری چھتوں ہیں وہاں تک رہے. عقیدے کے سپولیے باہر کے آتے ہوئے اژدہے سے سہم کر مولا کائنات کے پاس پہنچ گئے. کہا مولا وہ اژدہا, کہا گھبراؤ نہیں, وہ میرے پاس آ رہا ہے. مولا نے کہا گھبراؤ نہیں, یا جو کچھ لکھا ہے میں بیان کر رہا ہوں بزرگان گرامی. وہ قریب آیا, اس نے مولا کے کان میں کچھ کہا, سیٹی کی آواز دی, لکھا ہوا اس میں ایک سیٹی کی آواز دی. مولا نے اسی زبان میں جس کو جواب دیا. وہ چلا گیا. بعد میں مولا نے مجھے کہا یہ جنوں کے بادشاہ کا چیف جسٹس ہے, اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک تھی بزرگان گرامی.
جب میں یہ مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ اجدہی کی دونوں آنکھیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چلیے، تو کہا کہ یہ آیا تھا کہ اس کے جو بادشاہ ہے اس کے دو بیٹے ہیں، بادشاہ مر گیا، جائیداد کی تقسیم ہے، ایک کے 2 سر ہے، ایک کا 1 سر ہے۔ جس کے 2 سر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جائیداد کا دگنا حصہ دو۔ جو جنوں کی سلطنت کا فیصلہ کرے اسے علی کہتے ہیں بزرگان کا۔ مولا کائنات نے کہا کہ جاؤ ان دونوں کو کھانا کھلا کے گہری نیند سلا دو، اور جس کے 2 سر ہیں اس کو ایک دفعہ اٹھاؤ، اگر اس کی 2 آنکھیں کھلیں تو سمجھا کہ 2 ہے، اگر 4 آنکھیں کھلیں تو سمجھنا کہ 1 ہے۔ مولا نے بتایا نا ہمیں، ہمارے فرشتوں کو کیا خبر، ہمارے پاس جین آ جائے تو ہمارے اوسان ختم ہو جاتے ہیں، ہم کیا بتائیں گے۔ مولا نے کہا کہ جب اس نے کہا تو اسے 4 آنکھیں کھلی، جائیداد تقسیم ہو گئی، ختم ہو گئی بزرگان کا، حکومت بدلی۔ میں بہت کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں، میں کل انشاءاللہ 3 دشمن ہیں علی کی، حدیث کی روشنی میں علی کے 3 دشمن ہیں، 3 طرح کے، جسے علماء کرام نے کیٹیگرائز کیے۔ پہلے وہ کہتے ہیں قاسطین، تفصیل کل بیان کروں، دوسرے کو ناقصین، تیسرے کو مارقین۔ قاسطین وہ جو کھلا دشمن ہے، جو جس کے ساتھ صفین کی جنگ ہوئی۔ ناقصین طلحہ و زبیر، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں۔ تیسرا لفظ ہے مارقین، پوری اردو زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہے، صرف اہل پنجاب کے پاس اس کا ترجمہ ہے۔ مارقین کہتے ہیں یملے لوگ کو، جو دیکھ کے یملے بن جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، علی بھی ٹھیک کہتے ہیں، معاویہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ خارجی اسی مارقین سے نکلے ہیں، یاد رکھیے گا۔ قاسطین سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ناقصین سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن مارقین وہ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں لگے گا۔ یہ اس وقت کھلے گا جب وقت آئے گا بزرگان کا۔ بس میں تیزی سے آگے گزر رہا ہوں۔ 3 طرح کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ناقصین تھے طلحہ و زبیر، انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہ کریں گے۔ عرب میں ہاتھی ہوتے نہیں، برصغیر سے کشتی پہ ہاتھی منگایا گیا۔ انہیں سدارا لفظ نہیں، سدارا، مرثیہ بھی انیس پڑھ رہے ہیں ایک صاحب کہ جنت کو سدارے۔ دیکھیے سدارنے اور سدارنے کا فرق سمجھ لیجیے گا، بڑا فرق ہے زمین آسمان۔ اس کو بہت اچھی طرح ٹرین کیا اور کہا کہ تو بھی جا کے کرسی پہ بیٹھ جانا اور ہاتھی کو اشارہ کرے گا، ہاتھی آئے گا، وہ سجدہ کرے گا اور واپس ہم لے آئیں گے، ہم نے بھی کہیں گے فیصلہ کر رہے ہیں۔ بغض علی کا کرشمہ دیکھیے بزرگان کا، میں آج دھیمے لہجے میں سنا رہا ہوں۔ ہاتھی کو ٹرین کیا گیا، صاحب بہادر آ کر بیٹھے کرسی پر، ہاتھی قریب آیا، ان کے کان میں کچھ کہا، اس نے چکا ضرور، لیکن بجائے سجدہ کرنے کے اس نے سون کرسی میں ڈالی اور اٹھا کر کرسی سمیت اس کے دروازے کے باہر پھینکا۔ میں واقعے کی ذمہ داری دے رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ نہ سمجھیے کہ میں کہانی سنا کے چلا گیا، موجود ہے یہ چیزیں بہت اہم ریفرنس کتابوں میں، یہ علی کے فیصلے۔ بس تیزی سے منزل ہمارے عقیدے کا محور علی، ذرا سوچ کر بتائیے گا کہ آپ کے دل میں علی کی محبت آئی ہے یہ تصویریں دیکھ کر آئی؟ کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے آج میں شیروانی کا فیض حاصل کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ علی کے نام پر اچانک چہرہ کھل اٹھتا ہے، یہ محبت آئی کہاں سے؟ محبت کے 2 ہی طریقے ہیں، دادا تک نام یاد ہوگا، پر دادا کا اماں بتائیں گی یہ جو شیر مرا ہوا ہے، اس کے پاس جو دادا کھڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، انہوں نے شیر مارا تھا، یعنی اتنے بہادر سے بچے کو تھوڑی سی محبت ہوگی، چلو شیر تو مارنے والے تھے۔ مرے ہوئے شیر سے محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ کے شیر سے محبت پیدا نہیں ہوگی۔ تو کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے، علی کا قد چھوٹا تھا اور یہ تھا وہ تھا، تو اس سے تو محبت پیدا ہو نہیں سکتی، دیکھا آپ نے ہے نہیں، تو پھر یہ محبت آئی کہاں سے؟ بس 2 ہی چیزیں، یوں مانیے ایسے ہی آئی ہے جیسے اللہ کی آیت آتی ہے، جیسے اللہ نعمت عطا کر دیتا ہے۔ بس آخری منزلوں میں داخل ہو رہا ہوں، یہ نعمت ہے کیا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، سورہ بقرہ کیا ہے؟ ایک دفعہ درود پڑھے بزرگان گرامی۔ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا، اور دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو اور کفر اختیار نہ کرو۔ اردو زبان سمجھنے والے بیٹھے، شکر کی ضد ناشکری ہے، کفر نہیں ہے، لیکن قرآن میں جہاں جہاں شکر کا لفظ آیا اس کے ساتھ کفر کا لفظ ہے۔ بیٹا نعمت ہے، اللہ نے کیا کیا؟ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نعمت پر شکریہ ادا کیا کرو تاکہ نعمت میں اضافہ ہو، مشکلات پہ صبر کرو۔ ایک نعمت عطا ہو
تو اس میں شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ورنہ کفر کی حدوں میں داخل ہو جانا. تھوڑی سی ساتھ دیجیے گا، میں اپنی تقریر کے کلائمیکس سے پہنچ چکا ہوں. ایک نعمت اگر اللہ نے دی ہو، اگر اس کا شکر ادا نہ کرو تو کفر کی حدوں میں داخل ہو جاتے ہو. تو جس پر تمام نعمتیں تمام ہوئی ہوں، الیوم اکملت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس پر تمام نعمتیں تمام ہوئی ہیں وہ ہے ولایت علی. اگر ایک نعمت سے گریز کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے جو علی کی ولایت جیسی نعمت سے منکر ہو رہا ہو. یہ وہ تحفہ ہے. یہ محبت آپ کے دل میں آئی کہاں سے؟ یہ محبت آپ کے دل میں آئی کہاں سے؟ کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ایک بہت بڑا خطبہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا. اور یہ سودا اتنا آسان نہیں ہوتا. چلیے یہیں پر یہ مسئلے کو حل کریں. وہ جو خوشبو ہے نا، حدیث قصہ میں آتی ہے انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، اس کا مطلب ولایت کی خوشبو ہوتی ہے. میں شاید پڑھ چکا ہوں، نہیں پڑھا دوبارہ سن لیجیے. معروف کرخی کا واقعہ شاید آپ کے ذہنوں میں ہے، اگر میں نے پڑھا ہے تو معاف کر دیجیے گا، نہیں تو پھر سن لیجیے. معروف کرخی امام رضا علیہ السلام کا محب اور خوشبو کو کاروبار کرتا تھا. سامان لے کر آ رہا تھا، ساحل آیا امام کی خدمت میں، کہا مولا خیرات دیجیے. مولا کو پتا ہے کہ خیرات کہاں سے ملے گی، کہا میری جوتیاں اٹھا لو، جائیے ایران میں ان کا روزہ ہے، زیارت کر کے آئیے گا. اس نے جوتیاں اٹھا دی، پوچھا نہیں مولا نجس ہے کہ پاک ہے، واجب ہے کہ مستحب ہے. اس نے جوتیاں دبائی، چادر لپیٹی، باہر نکلا، کراس کیا. معروف کرخی نے اس نے کہا ٹھہر جا، تجھ سے میرے مولا کی ولایت کی خوشبو آ رہی ہے. ولایت دل میں ہو تو امام کے نالین سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اب اگر سودا کرنا ہے تو معروف کرخی سے پوچھے گا. آخری جملہ اب سختی سے کہہ رہا ہوں کہ آخری، اس کے مجھے وقت میں ختم کرنا ہے. گزرا کہا کہ مجھے ولایت دی، کہا ہاں تیرے مولا کی جوتیاں میرے پاس. کہا سودا کرتا ہے؟ اس نے کہا چلو جوتیاں بک جائیں گی، کچھ ڈالروں میں پیسے مل جائیں گے. کہا کیا دے گا؟ کہا جوتیاں مجھے دے، یہ سارا قافلہ تیرے حوالے. سودا کرنا ہے علی کی محبت کا تو معروف کرخی سے. وہ پورا اپنا جو پروفٹ کما کے لایا تھا اس کے حوالے کر کے گھر نہیں گیا. امام کی مسجد دروازے تک پہنچا تو کیا کہا مولا نے؟ معروف تم نے آج کیا اچھا سودا کیا ہے. ایک بہت بڑے ذاکر کا جملہ ہے، کیا اچھا سودا کیا ہے، تم نے مسافر کو جنگل میں لوٹ لیا. بزرگان گرامی، سودا کرنا ہے نا عقیدے کا تو کم سے کم معروف کرخی جیسا سودا کیجیے. بس میں زحمت تمام. جس علی نے دنیا کو ہمیشہ دیا، کبھی اس نے کسی سے نہیں مانگا، لیکن ایک جگہ مانگا ہے، بار الہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میری زینت ہو. اجرکم اللہ. الوداعی مجلسیں ہیں سفر کی. دیکھیے ہمارے اردو زبان میں ایک محاورہ ہے کہ مولا ہم آپ کو جیب بھر کے رو نہیں سکے. گریہ کیا نا، 2.5 مہینہ غم منانے کے بعد کہتے ہیں ہم آپ کو جی نہیں سکتے. اسے دعاؤں میں مانگا ہے، اس کا نام ہے زینب. فاتح کوفہ و شام زینب. 11 محرم کو قافلہ پہنچا نا کوفے کے دروازے کے سامنے. کہا بیٹا سید سجاد، یہ وہی کوفہ ہے نا جہاں میں شہزادی بن کر آئی تھی. زینب کو یاد آیا، بابا کی راجدھانی قائم ہوئی. بابا ہم بھی تو دیکھیں آپ کا جاؤ حشم کیسے. 18 بیٹوں کو کہا جاؤ میری زینب کو لے کر آؤ، اور دیکھو دن کی روشنی میں لے کے نہ آنا، رات کے اندھیرے میں لے کر آ. مقام قضا سے فیصلہ کیا، چلنے لگے. میسے میں تمار نے مولا کے ساتھ کہا تم نہیں، آج میں اکیلا جاؤں گا، تمہیں پتہ نہیں میری بیٹی زینب آ رہی. کوفہ کی حدوں سے باہر نکلے. جب سواری پہنچی نا، زینب نے اترنا چاہا، بیٹی ایسے نہیں. اپنا زانو آگے کیا، زینب کا بازو پکڑا، کہا پاؤں پہلے زانو پہ رکھو پھر زمین پہ رکھنا، یہ زمین کوفہ ہے. زینب کو یاد آیا، چلنے لگے. 18 بیٹے دائیں بائیں. جب بازار کوفہ شروع ہوا نا، میسم تمار کے روزے سے لے کے مولا علی کے گھر تک، اسے بازار کوفہ کہتے. جب پہنچے نا کچھ خیال آیا. کہا بیٹوں سے کہا تم گھر چلو، زینب کو لے کے بازار کوفہ میں پیدل چلنا شروع. کہا بابا مجھے پیدل کیوں چلا رہے؟ کہا بیٹی پہچان لو یہ کوفہ ہے، ہو سکتا ہے کل تمہیں یہاں پیدل چل.
اجرکم اللہ. خدا آپ کی بلند ہوتی ہوئی آوازوں پہ مولا کرم کرے. کہا اگر یہی موقوفہ ہے نا تو میں بغیر چادر کے نہیں جاؤں گا. وقت کا ایمان نے سر جھکا لیا. میں ایسے نہیں جاؤں گی. گود میں 4 سال کی سکینہ بیٹھی. کہا پھوپھی اماں آپ نہیں جانا چاہتی نا؟ کہا ہاں. کہا آپ ہمیں ایک کہانی سناتی تھی کہ صالح نامی کوئی پیغمبر تھا, اس کے ناقے کو قتل کر دیا گیا تھا, اس کے ایک بچے نے بد دعا کی تھی, اللہ کا عذاب آیا تھا. پھوپھی اماں بس اتنا بتا دیں کہ میرا مرتبہ اس بچے جتنا نہیں ہے. زینب لرز کریں گے کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں بد دعا کے لیے دامن پھیلاتی ہوں, آپ آمین کہیے. زینب نے, سکینہ نے جلے میں کرتے کا دامن پھیلایا. زینب کی نظر پڑی, حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری. کہ زینب سکینہ کو بد دعا نہ کرنے دینا, جیسے لے جاتا ہے جائے. زینب نے سکینہ کو چلو سید سجاد لے چلو, خدا آپ کے گریے کو قبول کرے, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. خدا آپ کو شام لے جائے. بازار میں قافلہ چلنا شروع ہوا نا, دونوں طرف ہجوم ہے. زینب کے کان میں ایک آواز آئی. نو کے نیزہ پر علی اکبر کا سر تھا. وہ جو پتھر پھینکنے والی عورتیں آئی تھی نا, صدقے کی کھجوریں پھینکنے والی, گرم پانی پھینکنے والی, ان میں سے ایک ماں نے دوسری ماں سے کہا کہ اس چہرے کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھ رہی ہوں اور دعا بھی کر رہی ہوں, خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. ام لیلہ کے کانوں میں آواز آئی, زینب کے قریب آئی, کہا شہزادی ان سے کہہ دو ماں زندہ بھی ہے. اجرکم اللہ. ہجوم بڑھتا گیا, ہجوم بڑھتا گیا. یک بجے قافلہ رک گیا. چھتوں پہ بیٹھی بھی عورتیں اور اونٹوں پہ بیٹھی بھی بیبیاں ایک سطح پہ آ گئی. ایک کنیز گئی, کہا مالکن قیدیوں کا تماشا دیکھو. اس نے کہا مجھے میری شہزادی نے منع کیا قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھ, میں نہیں دیکھوں گی. کہا مالکن اس کی گود میں ایک بچی ہے جو بہت پیاسی ہے, اس کو پانی پلا دو. کٹورے میں پانی لے کے بچی کے قریب آئے. خدا جانے بیبیوں نے جملے کیسے سنے ہو. پانی کا کٹورا دیا, پانی پینے لگی. کہنے کہ میں نے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی, پہلے میری کچھ دعائیں ہیں وہ پوری کروا دو پھر پانی پینا. سکینہ نے پھوپھی کی چہرے کی طرف دیکھا, بالوں سے چھپا ہوا منہ, اجازت ملی. پہلی دعا کیا ہے؟ کیسے برداشت کیا ہوگا؟ کہ دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا, میری بچی یتیم نہ ہو. اجرکم اللہ. جیسے تم یتیم ہوئی ہو, میری چشمے تصور کہتی ہے ایک دفعہ بابا کے گڈھے میں سر کی طرف دیکھا ہوگا. سکینہ نے دعا کی. زینب نے آمین کہا دوسری دعا کرو, میرا شوہر پردیس میں گیا, خیریت سے لوٹ کے آئے. سکینہ نے دعا کی پردیس میں کسی کا باپ مارا نہ جائے. حضرت بنا بس درمتے ختم ہو گیا. بس آخری جملے. شور گریہ بلند کیا ہے, شہزادی آپ کی گریہ کو قبول کرے. کہا تیسری دعا کیا ہے؟ قریب گئی, کان کے پاس آہستہ سے کہا دعا کرو خدا مجھے مدینے لے جائے. جب کہا نا مدینے لے جائے, کہا مدینے میں کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہا محلے بنی ہاشم میں. کہا وہاں کون ہے؟ کہا میری شہزادی رہتی ہے. جب کہا نا میری شہزادی رہتی ہے, زینب علیہ نے کہا تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نا نام کیا ہے؟ اس نے دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا. میں اپنی شہزادی کا نام بازار میں نہیں لے سکتی. زینب نے بالوں کو ہٹایا. ام حبیبہ پہچانو, زینب بازار کو.
حسین 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 رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے بنا حسین کے، بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے بنا حسین کے، بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی، رہائی قید سے زینب ملی ہوگی، رہائی قید سے ہے نانا تیرے نواسے کو تیری امت نے دفن کیا، ہے نہریاں ہی بن میں چھوڑ دیا، بطول زادی یہی بات سوچتی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، لوٹی تھی دشت میں جو چادر سیدانیوں کی، لوٹائی عابد بیمار نے لعینوں نے، علی کی لاڈلی حسرت سے دیکھتی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، بنا حسین کے، بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، وہ 6 ماہ کے بچے کو تیر مارا تھا، وہ شیر خار کا لاشا سینہ پہ آیا تھا، بدولہد میں اپنا سر پیٹتی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، بڑے تھے لاش جوانوں کے دشت کربل میں، پڑا تھا غازی کا لاشا بغیر شانوں کے، جوان بھائی کے شانوں کو ڈھونڈتی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، بنا حسین کے، بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، گیا جو قافلہ مقتل میں آل احمد
رو کے ڈھونڈتی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی یا حسین 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 سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے 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 ہائے لٹتے ہوئے زینب کی لٹتے ہوئے زینب کی ردا دیکھ رہا ہے سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے کیا دیکھے وہ زنجیر کو کیا توق کو دیکھے کیا دیکھے وہ زنجیر کو کیا توق کو دیکھے رسی میں سکینہ کا رسی میں سکینہ کا گلا دیکھ رہا ہے سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے ہائے لٹتے ہوئے زینب کی لٹتے ہوئے زینب کی ردا دیکھ رہا ہے سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے ایک نیزے پہ سر دیکھ رہا ہے شہیدی کا ایک نیزے پہ سر دیکھ رہا ہے شہیدی کا ایک نیزے پہ زینب کی ایک نیزے پہ زینب کی ردا دیکھ رہا ہے سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے جو آیت تطہیر کی تفسیر بنی تھی جو آیت تطہیر کی تفسیر بنی تھی اس بی بی کی نیزے پہ اس بی بی کی نیزے پہ ردا دیکھ رہا ہے سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے دیکھے گا انہی آنکھوں سے اس گھر کا اجڑنا دیکھے گا انہی آنکھوں سے اس گھر کا اجڑنا جن آنکھوں سے اس گھر کو جن آنکھوں سے اس گھر کو بسا دیکھ رہا ہے سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ
میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی۔ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا، دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر، اے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، تجھ سے ڈھارستی بڑی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔ آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرام، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا لام، فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔ کتنی بے بات تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالموں نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی جب ردا سر سے چھنی